سمجھ آ گئی نہیں فرماتے، سمجھ آ گیا تو میں خاموش سن رہا تھا، اور میرا وہ دل تھا نا، دل وہ لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے نا کہ دل باب باب ہو گیا ہے نا، سنا ہوا ہے، دیکھا نہیں ہوا، محسوس نہیں کیا، ماشاءاللہ میں نے محسوس کیا کہ دل کیسے باب باب ہوتا ہے، ماشاءاللہ تو ایسا سرور اور ایسا مزہ اور ایسا کیف تھا کہ وہ لذت جو ہے وہ بیان سے باہر ہے، بیان سے باہر ہے، تو وہ کیا روحانیت تھی اور کیا چاشنی تھی، کیا لذت تھی، تو وہ نا میرا دل باپ باپ تھا اور میرے سینہ میں ٹھنڈک تھی، ٹھنڈک، اور اس ٹھنڈک سے پھر میرا جو پشت تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، سینہ ٹھنڈا ہوا، پشت ٹھنڈی ہو گئی، اور میں باغات میں تھا، باغوں میں تھا، اور یعنی بالکل جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے نا، خود گلاب کا پھول، اور وہ کیسے مسرور ہوتا ہے اور لوگوں کو خوشبوئیں دے رہا ہوتا ہے اور کتنا حسین ہوتا ہے، بس وہ دل باغ باغ نہیں بلکہ خود باغ بن گیا، میں خود باغ تھا اس وقت۔ اچھا جناب کی بلاوت کلام فرماتے جا رہے ہیں اور میں باغ باغ ہو رہا ہوں، تو پھر اس وقت جناب خاموش ہو گئے، 15-20 منٹ جناب نے کلام فرمائی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دونوں جہاں کی تعلیمات کا خلاصہ جناب نے میرے سینے میں داخل کر دیا، جیسے کوئی استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، ایسے ہی جناب پڑھا رہے ہیں، ایسے، تو یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جناب کا تلمیذ ہوں، جناب کا شاگرد ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں، ہاں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نکما سا شاگرد ہوں، ایڈا کامیاب یا ایڈا قابل شاگرد نہیں، لیکن نکما یا شاگرد یہ تو میں کہہ سکنا، تو جناب کا یہ کرم ہے، حضور کی مہربانی ہے، تو یہ میں عجیب کیفیت ہے کہ میں کبھی ہوتا ہے مطالعہ کرتا ہوں، تو جو مطالعہ کر لیتا ہوں وہ پھر جہاں بھول جاتا ہے سب کچھ، تو یہاں پہ پھر جو لوگوں کے اسباب ہوتے ہیں، ان کے جو ذوق ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کے ساتھ ہی طلاق ہوتی ہے، تو یہ جناب کا سارا ہے فیضان اور جناب کا سارا کرم ہے، جیسے مجھے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ہوش نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو میں تو بے ہوش ہوتا ہوں، تو پھر جس کو ہوش ہوتا ہے وہی کلام کرتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، کہتا ہے وہی، میں نہیں بولا بلایا یار نے، میں نہیں بولا بلایا یار نے، جب یار بلاتا ہے تو پھر یار ہی بولتا ہے، اور یار کی بات کو اب یار نہیں سمجھتے، یار ہی سمجھتے ہیں، یاروں کی باتوں کو یار ہی جانتے ہیں، اب یار نہیں جانتے، تو یہ عشق والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ذوق والوں کی، اور جو بے ذوق ہے اس کا یہاں کوئی کام نہیں، اس کا یہاں کوئی کام نہیں، یہاں پر صاحب ذوق لوگوں کا کام ہے، اور جناب کی بات روضہ پاک والے آپ کلام فرما رہے ہیں، اور جناب زمین و آسمان کے کلامے ملا دیجیے، جناب زمین و آسمان کے کلامے، جناب کلام فرماتے تھے زمین و آسمان کے کلامے ملا دیجیے، تو جناب کلام فرما رہے ہیں، تو بابو عطا محمد صاحب جناب کے درویش تھے، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے دل میں خیال آیا کہ بھائی حضور علم کے بحر اور منبع فقر و ثنا، اور حضور بحر علم وہ ہے علم، اور ہم یہ 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ادھر عبداللہ شاہ جو ہے اس کے جمعے میں 5000 آدمی کا لیڈر پکتا ہے، تو اتنا مجمع ادھر ہوتا ہے، یہاں ہم 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے، تو حضور مطلع ہوئے، آپ نے دیکھا، فرمایا عطا محمد، جی حضور، فرمایا نہیں بھائی سانو تو چیدہ بندے چاہیے، یعنی لکھا بندے ہو گئے تو پھر عقل والا ایک بھی نہ ہو گئے، تو کی فائدہ؟ ہوئے نہ شکر سناس ہوئی، تب بے فائدہ مغز تھپاونا کی، تب بے فائدہ مغز تھپاونا کی، تو اس لیے جناب ابن عالم نے یہ فرمایا ہے، وہ جو ہوئے نہ شکر سناس ہوئی، تب بے فائدہ مغز تھپاونا کی، تو جو شکر سناس ہو، جو علم والا ہو، صاحب ایمان ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب بصیرت ہو، وہ جو ہے صاحب ایمان، اس کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ
اسباب کی باتیں ہوتی ہیں اور ذوقیہ کلام ہوتی ہے. تو جناب نے فرمایا نہیں بھائی سانو کا چیتا چیتا بنتے چاہیے، یعنی سانو لگ سانو اللہ سانو کوئی مطلب نہیں اللہ لوگوں میں ایک بھی عقل والا نہ ہو کی فائدہ. لہذا سانو وہ بندے چاہیے عقل والے اور صحبت مرد خدا اکثیر خالص ہے. مگر جناب نے فرمایا کہ روضہ پاک والوں نے فرمایا صحبت مرد خدا اکثیر خالص ہے، مگر کیا اثر اس دل میں ہو جو اس کے قابل ہی نہیں. ماشاءاللہ کیا بات کیا بات. کیا اثر اس دل میں ہو جو اس کے قابل ہی نہیں، جو دل اس قابل ہی نہیں اس ذوق کے، اس کو کیا ہے وہ تو رسول پاک صاحب لولاک کی تعلیم سے بھی وہ بہرا رہے جو اس قابل نہیں تھے، حضور کی تعلیم کے قابل نہیں تھے، حضور کی کلام کے قابل نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا حافظ اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ میں نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان پر دردناک عذاب ہے جو تم میرے محبوب کی کلام سن نہیں سکتے. ان کے دل میں نفاق ہے، دل میں ان کے لذت نہیں ہے اور نفاق اور حضور کی عداوت ہے. لہذا وہ میرے محبوب کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے. جو میرے محبوب کو ایذا دیتا ہے یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتا ہے اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ فرماتا ہے من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. وہ جناب ایک دیوان صاحب بابا فرید گنج شکر آپ کے آستانہ پر ایک بادشاہ آیا، آدمی بھی دیوان صاحب جو تھے اس وقت ان کے سجادہ نشین تھے، ان سے ملے تو حاضری ہو گئی. بادشاہ نے بہت سارا رقبہ یعنی زمین وغیرہ وہ بھی خدمت میں پیش کی اور اشرفیاں بھی کافی ساری خدمت میں پیش کی. ساتھ میں جو وزیر تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں پر ایک بہشتی کھلتی ہے، دروازہ کھلتا ہے بہشتی، تو وہ آپ کہیں صاحبزادہ صاحب کو وہ دروازہ کھول دیں تاکہ ہم وہ بہشتی گزر جائیں. بادشاہ سلامت نے کہا کہ یا حضرت میں نے سنا ہے یہاں پر کوئی بہشتی کھلتی ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں بالکل کھلتی ہے. تو اس نے کہا کہ جی وہ ہمارے لیے کھل سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا جی نہیں، اس کے ایام مخصوص ہیں، ان دنوں میں سال کے بعد ان دنوں میں وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں نہیں. بادشاہ نے کہا کوئی بات ہم جب یہ دروازہ کھلے گا ہم ان دنوں میں پھر حاضر ہو جائیں گے. دیکھیں نا بادشاہ کتنا وہ لیاقت اس میں تھی، کتنا وہ علم والا تھا، کتنا فراست تھی اس میں، کتنا مؤدب تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی کتنے سال علم پڑھا؟ آپ نے فرمایا 18 سال علم پڑھا اور 2 سال ادب سیکھا. ماشاءاللہ 18 سال علم پڑھا ہے اور 2 سال ادب سیکھا ہے. اور کاش کہ میں وہ 18 سال بھی ادب سیکھ لیتا. ماشاءاللہ کیا بات. کس نے کہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ. 18 سال علم پڑھا، 2 سال ادب سیکھا، اور کاش کہ میں وہ 18 سال اپنے ضائع نہ کرتا اور وہ 18 سال بھی ادب سیکھ لیتا. کیونکہ علم والے کو کچھ نہیں ملتا، ادب والے کو ملتا. جو ملتا ہے ادب والے کو. بے ادب مقصود نہ حاصل، بشتر راہ نہ ڈوئی. بے ادب بے مراد، آدب امراد، اور خدا جو ہے توفیق ادب بے ادب محروم
कोई बात नहीं, हम 2 दिनों में आ जाएंगे। मगर वजीर जो था ना, उसको गुस्सा आया कि ये क्या बात है कि हमने इतनी खिदमत भी की है, हमने इतना उनका अदब भी किया है, एहतराम किया है, और ये जनाब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो अब 2 दिन वहाँ बादशाह ने ठहरना था। उन 2 दिनों में ना उस वजीर ने एक प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं कि एक आदमी को ना झूठ मूठ से मार देते हैं। उसने चंद तकरीबकार लोगों को बुलाकर तो उसने ना पैसे दिए कि तुम ना झूठ मूठ का बंदा मार दो, और फिर जनाब हम कहेंगे दीवान साहब जनाजा पढ़ाएं। तो जब दीवान साहब जनाजा पढ़ाएंगे तो फिर हम कहेंगे ये देखो जी, दीवान साहब को पता ही नहीं था कि बंदा जिंदा है कि मर गया, इन्हें जनाजा पढ़ा देता। ये भी बड़ी गड्डी से सजादा नशीन ने इन्हें पता नहीं लगा कि ये बंदा मर गया कि जिंदा। एक कितने दीवान में थे, कितने सजादा नशीन ने, लिहाजा वो बेइज्जती और बेअदबी करने दे मूड में उसने सारा प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बन गया, बंदे को मार दिया, झूठ मूठ से वो हाथ उन्होंने डालनी शुरू कर दी। बंदा उठाया, यार पाई पे कब्रिस्तान ले गए, हद निगाह तक मखलूक, दुनिया ही दुनिया, और ऐलान कर दिया कि जनाजा दीवान साहब पढ़ाएंगे, जनाजा दीवान साहब पढ़ाएंगे। दीवान साहब को पता ही, अच्छा मखलूक आ गई, क्या हजरत आपने जनाजा पढ़ना? कहीं ना देना ओ मियां किसे मौलवी साहब को मार दो, ओ जनाजा क्या पढ़ावे सानू तुसी क्यों नहीं तुसी जनाब बरकत असी बरकत हासिल कर, साडा बंदा मर गया बरकत हासिल कर रही, जनाजा तुसी पढ़ाना साडी खा है, साडी तमन्ना है जनाब जनाजा पढ़ावे। आप फरमाया अच्छा बादशाह भी उस जनाजे में मौजूद, वजीर मौजूद, सफीर मौजूद, गवर्नर जनरल मौजूद, तमाम अफवाज मौजूद, सारा पाक पतन मौजूद। जनाजा आ गया, दीवान साहब आ गए। दीवान साहब ने जब देखा ना तो अजीब सा माहौल लगा कि ये क्या लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्यों ये कहा गया है कि जनाजा पढ़ो। अच्छा दीवान साहब आ गया है मुसल्ले पे, आकर उन्होंने कहा उसके वारसों से कि इजाजत है जनाजा पढ़ाऊं? उन्होंने कहा जी पढ़ाओ, शादी खा है जनाजा पढ़ावा ना, कहीं पढ़ाओ। तीसरी मर्तबा फिर दीवान साहब ने किया जनाजा पढ़ावा और ना कहीं पढ़ाओ। आपने वापस की थी, वो एक बंदा भजा, वो भज के उन्हें कफन लाया, अल्लाह का आठा भाई वो कितने अल्लाह बेबी और पहले तो रोते पे आना झूठ मूठ और ना सच्ची आले आल करती और ना क्या मदीना तेरा क्या कर रहे साडा बंदा मार देते और वजीर की तकरीर पाई, एडी वजीर सानू पैसे देते थे, काम कीता ये वो सारा भाड़ा फुट गया। वो बेइज्जती करवा दीवान साहब की अपनी करवा, बादशाह ने देखा तो क्या हुआ, तू दीवान साहब की बेइज्जती करना चाहता है, दीवान साहब के खिलाफ तू तकरीर कर की थी, आसिफ तेनू वजारत के ओदा माफूज और वजारत को दे मजबूर कर चाह के परा पकाया। अच्छा ओ तब औसा कह रहा भाई मेरा क्यों बने दफा हो गया, ओ जनाब हो गया या हजरत तेनू जिंदा करो, फरमा जिंदा क्यों है, अल्लाह की मर्जी कि हो जिंदा क्यों है होया कि फरमाया भाई मैं जिस वक्त जनाजा पढ़ाने लगा ते अचानक मेरी नजर बाबा फरीद दे उम्मत ते पई। ओ बाबे फरीद दा बच्चा सी ते ओदी लज ते बाबे फरीद ने रखनी सी। अच्छा ओ जनाब ना ओ मेरी जो नजर पे ना उम्मत ते जब मैं देख गया कि बाबा फरीद अपनी मिजान की कमर तक बाहर आ गए। सुभान अल्लाह, या इलाही मेरा बच्चा है, इसकी लाज एंदी और बेइज्जती कर से ते ओ लाज तो मैनू लगी, बाबे फरीद दा बच्चा इसकी बने लिहाजा ये ना उठे। ते आपने फरमाया तो दीवान साहब कि भाई गल ये क़यामत वाले दिन ऊपर तो सारा जाम उठी सी, ये या तक बाबे फरीद ना आया नहीं उठना ये नहीं उठता जहां तक बाबे फरीद ना। एक शख्स आया
رنگ آ گیا، یہ مجھے بھنگ پلائیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جانتا نہیں ہوں میں کون، مجھ سے بھنگ کا مطالبہ کر رہا ہے، میں متشرع آدمی کہ ماں کا خیال رکھنے والا ہوں، لاؤ دفاع ہو جا کے۔ اللہ کہ نہ جی نہ، بھنگ پیمانی ہے تو تے اپنے ہاتھاں نال لوٹ کے پیمانی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ ماں شاید کوئی ایسا بندہ نہ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بھرپور تو نہیں کہ نہیں، اس نے جناب اٹ چاہ لی، اس آگیا گل سننا میری، تو مجھے بھنگ نہ پیمانی کہ اے میں اٹ سٹا لا کہ ملتان مودہ کر دیا، ملتان مودہ کر دیا گا سارا۔ آپ فرمایا ایڈی بڑی گل کہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھ لیا وہ خالی سی بالکل ناقص کامل نہیں، اس نے پیر سے نظر ماری، اور صحابہ کا فکریہ ملتانی ہے، اس کا پیر بھی خالی، وہ دے دادے پیر سے نظر ماری، وہ بھی خالی۔ فرمایا مسئلہ کی بندے تو سارے خالی ہیں، تے ایک ایڈی بڑی گل اس کی گرے صدری پشت نے جو نظر ماری بہاور حق فکریہ ملتانی نے تو بابا فرید گن شکر پورے ملتان کو کلابے سے لے کے چلے۔ آپ فرمایا حضرت اسی فرمایا یار ایک بچہ ساڈا اینو بانگ پی بار کے ممنون دا تے ایک گل یاد رکھی کہ اس ایک سٹی نا تے ملتان کا مودہ کر دیا گا۔ بہت بابا کا ذکر کیا، آپ فرمایا اوے دوائی سوٹا لے آئے ذکر، بہت بابا حق ذکریہ ملتانی اپنے ہاتھ کا بھانگ ووٹ کے پیوائی اور معافی منگی جا پایا تیرا پچھلا بندہ ہے نا وہ بڑا ڈر۔ وہ ایک شخص فوت ہو گیا، بزرگ تھا، وہ فضل شاہ اس کا نام تھا فضل شاہ سید تھا، فوت ہو گیا، لوگ آ گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے ساری زندگی کبھی اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی کلمہ ایسے زبان کو کبھی نہیں سنیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی نہیں سنیا ہے منہ چ کلمہ، نہ کبھی نماز پڑھنے آئے تھے۔ تے ایک بندہ جڑا ہے اسی اندر نہ جنازہ پڑھنا، نہ ان کو دفن کر دینا، نہ ان کو کفن پوانا، نہ ان کو نمان دینا۔ ہن 4-5 بندے اس شاہ صاحب دے مرید سن، وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، انہاں کہی گل ہے ساڈا پیر ہے اسی دے مرید اسی نوانا بھی ہے، کفن بھی پوانا، جنازہ بھی پڑھنا، دفن بھی کرنا، یہی نہ دیر کرے جنازہ پڑھے، یہی نہ دیر کرے نہ پڑھے، تسی جاؤ بھی آ ساڈا پتا مریا دسیا میں پڑھ لاں گے، تسی جاؤ۔ انہاں کہا نہ اسی پڑھنا ہے نہ پڑھن دینا ہے۔ وہ جناب انہاں تلوارا کر لیا، انہاں آخیا کہ سانو مار کے تو مڑ منجی چاہ دو جتنے بندی لے جاؤ۔ وہ 4-5 بندے تلوارا کر کے کھڑے۔ اچھا وہ ایک بندے کو پتا سی کہ یہ مہر علی شاہ گولوی دا دوست ہے، فضل شاہ۔ انہیں کیا بھی ٹھہرو میں اتنا اس وقت مہر علی شاہ گولوی حیات تھا ظاہر ہو، انہیں کہا کہ میں ہونا ہو جانا، وہ آ کے فیصلہ کریں کہ جنازہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا۔ وہ بجا جناب اللہ بڑا بجایا سر پڑھ تے اوتھے پہنچیا گولڑا شریف مہر علی شاہ گولوی انہیں آخیا جناب تہاڈا ایک دوست سی فضل شاہ، فرمایا ہاں ہاں بالکل دوست سی جی، وہ فوت ہو گیا، پھر جنازہ کا روڑا پڑ گیا، وہ بندے جنازہ نہیں پڑھن دے، کون نہیں پڑھن دیتا جنازہ؟ اور جی سارے علماء کٹھے ہو کے آگے فتوے انہیں دے سکن کہ جنازہ حرام ہے انہیں۔ آپ فرمایا میں جنازہ پڑھانا میں بندہ کون روک دا؟ سبحان اللہ۔
آئے ٹرین کے بیٹھے اسٹیشن آ گیا وہ پلیٹ فارم سے اترے میرے مشاہد وہ یہاں اترے کہ دیکھے سامہ فضل شاہ کھڑا میرے مشاہد نام 5-7 آدمی اور بھی سلام دے ملے لڑ لگ کے ملے یار تم آپ نے فرمایا یار تیرے تو سانو پتہ لگا ہے بہت گیدہ تے تم سے سامہ کھایا اور سانو غلط خبر ملی ہے سانو اچھا لڑ لگ کے سایہ نو مل کے نا میرے شاہ گولری نو ایک سائڈ تے لے گیا تے کام نے چاہ کیا شاہ صاحب جنازہ تیار ہے میں تو تھوڑے استقبال واسطے مہر علی شاہ گولری آپ بیندے رہ گئے میرے فضل شاہ آئی گیا غائب ہو گیا آپ پھر دورے آئے بیٹھے میدان شاہ اور ہزارہ دی مخلوق پتہ لگ گیا شاہ صاحب ہوتے پہ شاہ صاحب ہوتے پہ اور لوگ بھی مختلف چکائی کی اور بھی آ گئے اتھے تھے ہزارہ دی تعداد مخلوق آ گئی بھی میرے علی شاہ یہ کی کر رہے ہیں آپ آ گئے بڑی مخلوق سی آپ نے فرمایا بھائی کوئی اونچی شے لے آؤ جس سے کھلو کے میں گل کرنی اونچی شے لے آؤ انہوں نے جناب کوئی اونچی شے لے آئی آپ اتنے کھڑے میرے علی شاہ بولے ابھی نگاہ کر مخلوق سی آپ نے فرمایا اے لوگو مجھے جانتے ہو میں کہوں میں سید مہر علی شاہ گولری اور میری زبان پر کس آدمی کو یقین ہے وہ میری بات سنیں جس کو یقین نہیں وہ جا سکتا کوئی بندہ بھی نہ گیا اور نہ کیا تازہ مردے قادیانی کو آپ نے کیفے اقتدار تک پہنچایا سارا جہان جانتا مردے قادیانی کی کاٹ کا لائی میرے نبی کو نہیں لائی اور سارا جہان آپ کو نہ کہتی یقین ہے سارا وہ جو عدالت میں گل ہوئی نا دیکھو نہ کہتی یہ کی پاڑے کو دلیل ہے کہ مرزا جہنمی ہے اب ہم جہنمی ہے کی دلیل ہے فرمایا میں کہیں دیوار ہے عدالت نہ کہ یہ عدالت کی دیوار میں اس عدالت کی دیوار کے اوپر اگر میں دکھا دیواں مرزے کو جاننے میں کچھ جانے ماشاءاللہ تو ہن مان نہیں سو کہ جہنمی اور نہ کہیں مان لیا جائے عدالت کو آگے نہ لا اچھا میرے علی شاہ کا کوئی نہ ہے میرے دادا پاک لا سکے اور جو روڑا بنیا نا جو بزرگ صاحب کہتے تھے نہیں جناب کو نہیں جان دینا تے جناب آ گئے بعد کی سال جناب نے ہجرت فرمائی تے جناب پہلے ہو جگہ تے مدفن سن جلدوں آنے اتھو جناب کے 14 سال بعد جناب اتنے جلوہ گر ہوئے اور اس جگہ جناب کے مدینہ بنایا اچھا جناب تشریف لے آئے تے اونا 2 سال کیس چلتا رہے تے وہ جڑا سی نا جج صاحب وہ جدوں آوے نا تو اس طرف میرے عبادت پاک کے آپ کو دیکھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جناب رکھے اور ان کے پیندے پاؤں جناب ایدے جناب کو میرے تایا جی وہ بھی بیٹھے تھے نام انہوں نے درویش بھی بیٹھے اور ساکھیا آئے درویش پتہ نہیں کی کروں میں یہ ساڑھی عدالت کا پتہ نہیں کی کر سے اچھا اور جس دن فیصلہ سننا سی نا جج صاحب نے ایک دن پہلے عدالت کو اگ لگی اور عدالت ساری جل کے راگ ہو گئی سمندری کی عدالت کو اگ لگی سی یہ 1970 دی گل ہے ریکارڈ دیکھ کے چیک کرو پتہ کرو ریکارڈ تو ہوتا ہے نا ہر پاس 1970 کا ریکارڈ دیکھو سمندری کی عدالت کو اگ لگی سی 1970 آگ لگی ہر شاید جل کے راگ ہو گئی اور وہ جناب برکات بھی دے اٹھے جناب دا وہ دکھیا اسی کہ اسی ساڑا مداد برجہ خلائق بنے گا اور دوبی والے ساڑا مداد ہوئے گا اور مشرق مغرب کی مخلوق آئے گی ساڑا رقم امام جلوی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکا ہے او برکہ محفوظ باقی ساری عدالت جل کے راہ ہو او برکہ محفوظ اور جب فیصلہ دیتا کہ ان دے ہوتے ایک شعر ہے یعنی انہیں کیا راستہ ہمیں ان کی ملاقات ہوئی جس کا خطرہ تھا وہی بات حضرت کیا ہمیں پتا کہ بزرگاں کا کام ہے کہ ساڑھی عدالت وہاں لگنی ہی لگنی
اچھا وہ جناب تشریف لے آئے تو اس جگہ میں جناب نے حسن ادا اور حضور نے مدینہ میں 40 سال پہلے بتایا جھاڑو دیتا ہوں سی علی جناب کا آن کا اب کوئی نام و نشان ہی نہیں جھاڑو دیتا سی 40 سال پہلے تو لوگوں نے پوچھنا وہ بابا کو کون ہے کیوں آیا ایسے جھاڑو کیوں دینا تو لوگوں نے کہنا سی او بھائی تو پتہ نہیں یہ حضور کا مدینہ ہے ماشاءاللہ اور یہ رسول پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی انجیلیاں لگی ہیں کہ حضور نے فیصلے کر رہے ہیں کہ حضور دیا مجلساں ہو رہی ہیں لہذا کہ حضور کا مدینہ ہے تو ہم پتہ نہیں چلے جاؤ کہ وہ 20 سال وہ بابا ایسے جھاڑو دیتا رہا پھر وہ فوت ہویا اس کی قبر ٹوٹی والے قبرستان ہے بنی پئی کہ حضور تو 1970 میں جائے 40 سال پہلے وہ بندہ ایک جگہ کو روضہ پا کے جھاڑو دیتا یعنی اس جگہ کو جناب نے قبول فرمایا اور حضور کی امت کی بنی کی شان رسول پاک کی شان اور سلیمان علیہ السلام کی امت بنیا اس نے تخت لے آدھا کر ہیں انا آتی کا بھی قبضہ یکتد دائلہ کا ہوگا فلما راہ مستقر من اندہ ہو تخت سامنے پیا آپ نے آنکھ جھپکی کا کہ آج دن پر یہ نشان اللہ قرآن بیان کی کہ نہیں کی ہے کہ وہ کون سی سلیمان علیہ السلام کا غلام سی آپ کی امت بلی تھی کہ آپ کی امت بلی کی شان اور کرامت اللہ نے قرآن بیان کی دراصل اس بلی کی شان سلیمان علیہ السلام بھی شان ہاں ہے نا یہ نہیں ثابت ہوا کہ یہ نبی کی امت جس بلی کی کوئی شان ہوئے کوئی کرامت ہوئے عظمت ہوئے کہ وہ حقیقت میں رسول پاک بھی شان ہے ٹھیک لہذا اے روضہ میرا نظر ہوگا پہ ہے نا یہ رسول پاک دا روضہ ہے سمجھ آگئی اچھا اونا شاہ صاحب مہدی شاہ گولڑوی آپ نے فرمایا یقین ہے انہاں میں یقین فرمایا خدا اور مصطفیٰ کی قسم ہے اے فضل شاہ جی کی میت پئی ہے اے ہن سانو پلیٹ فارم تے ملے گل لگ کے ملے مینوں ہی تے میرے بیٹیاں نویشاں ہوئی گل لگ کے ملے تو مینوں اس آکھیا کہ جنازہ میرا تیار ہے تہاڈا میں استقبال کرنا ہے تے ہن میں مہدی شاہ گولڑوی اعلان پیا کرنا میں جنازہ پڑھان لگا ٹھیک ہے تے یاد رکھو تسی اینو کی بخشاونا اے بخشیا ہوئے جیڑا بندہ ایدے جنازے وچ رل جائے گا اونی بخشش ہو جائے تے میں جنازہ پڑھان لگا جیڑا دل کرتا ہے پڑھے جیڑا دل کرتا ہے دفع ہو جائے وہ یہ 4-5 مولوی آئے نا جنہاں بھنگے دیتے ہیں وہ نکل گئے باقی سارا جان بڑھ گیا اور کیا بخشی کیا ہوا ہے فضل شاہ تو میرے دادا پاک حضرت امام جلوی پاک آپ نے چک میں وہ بھی پچھلا جائے تو دوبارہ سن تو آپ نے فرمایا ساڑھے چک میں 2 اولیاء ہوں گے 2 اولیاء ہوں گے ایک بابا بھوری آتا دوسرا بابا جمال شاہ جناب نے فرمایا تو بھوری والا جناب کا مرید سی روضہ پاک والے آتا اور جمال شاہ جناب کا دوست سی جناب کا رفیق سی حاضر خدا سی جناب کو تو جناب نے فرمایا ساڑھے چک میں 2 اولیاء ہوں گے کہ ایک تا جناب کا مرید آنا دوسرا دوست اچھا وہ جناب بابا جمال شاہ سی نا وہ نماز نہیں سی پڑھتا تو لوگ بڑے حیران پریشان کو کہنا بابا جی نماز تے پڑھے آپ کو تیری نماز پڑھنی میں اور جتنی نماز پڑھنی ہو جا رہے ان کا ہم جانے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا پھر وہ بابا جی نماز پڑھیا کرو تسی انہوں نے کہا اچھا پڑھ چھڑا کے کہیں پڑھ چھڑا کے وہ ہمیشہ ہی وہ جواب دے اور اچھا کام پڑھ کے دکھا دے آگے وہ ایک دن نا فجر کی نماز بابا جمال شاہ ناتا کرتا کپڑے پائے خوشبو لائی سارا کام سیٹلمنٹ کر کے مسجد جا کے فجر کی نماز سارا جب کٹھا ہو گیا بدل سکتا جمال شاہ نماز جا گیا جمال شاہ نماز پڑھو سارا جب کٹھا ہو جمال شاہ نے اللہ اکبر کی تھی
چکے ہیں چکے ہی نہیں. اور علامہ اقبال نے کیا نا وہ ساری ہی کیا تو جھک کر اٹھا داغے سجود ڈرتے ہی جبین پہ ہے تو کیا داغے سجود ڈرتے ہی جبین پہ ہے تو کیا کوئی ایسا بھی سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے ماشاءاللہ کیا بات کوئی ایسا بھی سجدہ کر زمین پہ نشان رہے اور جو میں سر کا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر کا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نواز میرے اللہ پاک حضرت امام پاک امام دل کی سرکار روضہ پاک والوں نے فرمایا کہ بہتر ہے وہ شراب کے جس میں ہوئے خودی ماشاءاللہ سنیں یہ جناب کا کلام ہے پہلے تو شیخ پڑھا تھا علامہ اقبال جناب کا سنیں جناب نے فرمایا بہتر ہے وہ شراب کے جس میں ہو بے خودی کس کام کی نماز ہے جس میں مزہ نہ ہو نماز وہ ہے جس میں مزہ ہو جس میں خشوع ہو جس میں خضوع ہو جس میں لذت ہو جس میں سکون ہو جس میں چاشنی ہو جس میں سرور ہو نماز وہ ہے اور وہ سکون والی نماز کون سی ہے وہ سکون والی نماز وہ ہے جس نماز میں محبوب کا تصور ہو محبوب کا جمال ہو محبوب کا دیدار اور محبوب کا حسن تابان جانا سامنے ہو وہ ہے نماز اور اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو وہ محب اس طرح کی خبر کو خبر نہ ہو تو وہ نا جواب سے سر سجدہ میں رکھا اور اٹھایا نہیں نماز پڑھی گئی سلام پھیرا او بابا جمال شاہ اللہ بھی واہ بھائی واہ بھائی یہ ہے نماز حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر ہونا ماشاءاللہ دل حاضر ہوگا تو نماز ہو اگر دل حاضر نہیں چلے میں بیٹھے جائے کے اور من پھرے ہے ہر کہیں من تو چلے میں نہیں جو تن ہوا تو کیا ہوا اگر جسم نماز میں ہے تو دل نماز میں نہیں ہے تو نماز میں نہیں ہے نماز ظاہرہ سجدہ سجودہ نماز عاشقہ کنتی وجودہ ماشاءاللہ ظاہر کی نماز سجدہ سجودہ ہے اور عاشق ہمہ وقت نماز میں ہوتا ہے عاشق ہمہ وقت نماز میں جو نماز سے باہر جائے تو اور کچھ کرے تو ہمہ وقت نماز اور اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم بعض ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں قعوداً بیٹھ کر بعض ایسے لوگ ہیں وعلی جنوبہم وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں مگر نماز میں ہوتے ہیں اور کھڑو کے نماز پڑھنے والی کیفیت اور بیٹھ کے نماز پڑھنے والی کیفیت اور سلطہ پہ ہوئے تھے نماز چوبے ایک کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جناب مسجد نبوی کے دروازے پر آئے تو جب جناب مسجد نبوی کے دروازے پر آئے نا تو جناب نے دیکھا تو شیطان کھڑا جناب نے فرمایا تو شیطان اور ہماری مسجد تمہارا یہاں کیا کام اس نے ہاتھ مارا شیطان نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں آیا تھا وہ جو آپ کا صحابی نماز پڑھ رہا ہے اسے پھسلانے کے لیے اس کے شکوک و شبہات اور حوادث اور وساوس اس کے دل و دماغ میں پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ یہ پھٹک جائے پھر حضور یہ جو آدمی سو رہا ہے مجھے اس سے ڈر لگتا تو میں اندر نہیں جا سکتا جب سرکار نے دیکھا تو وہ عالم تھا وہ جاہل
تو حضور نے فرمایا عالم کی نیند جاہل کی نماز سے بہتر ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. تو یہ کس موقع پر فرمائی؟ اس موقع پر کہ جب شیطان نے کہا کہ حضور یہ آدمی سویا ہوا ہے, مجھے اس سے ڈر لگتا ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے مجھے ڈر نہیں لگتا. اس سے ڈر نہیں جو نماز پڑھ رہا ہے, اس سے ڈر رہا ہے جو سو رہا ہے, کیونکہ یہ عالم تھا اور وہ جاہل تھا. تب حضور نے فرمایا کہ عالم کی نیند جاہل کی نماز سے بہتر ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خود عالم معلوم علم پر کون کرے دربار سچ نثارے. جب عالم معلوم کے تابع ہوگا تو وہ تو عالم نہیں ہے. عالم وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کے علاوہ کوئی عالم نہیں. ہر کوئی طالب علم ہے, عالم کوئی نہیں. طالب علم, طالب علم وہ علم والے کے زمرہ میں آ جاتا ہے. انما یخشی من عبادہ العلماء. اللہ نے فرمایا جو علم والے ہیں وہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں. لہذا لیکن حضور کی حدیث ہے اطلب العلم من البحر الى البحر. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک, یعنی قبر تک علم کے حصول کرو. ہم آپ کو کسی نے علم کو حاصل کر لیا یہ ناممکن ہے, تو پھر وہ عالم تو نہ ہوا, طالب علم ہی ہوا. کیونکہ اللہ نے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے, ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے. لہذا کوئی بھی اپنے آپ کو عالم تصور نہ کرے, طالب علم تصور کرے. اتنا بھی علم ہو وہ عالم نہیں, طالب علم ہے. کیونکہ قبر تک علم کے حصول کا حکم ہے. بلکہ حضور نے فرمایا قبر میں دو فرشتے آئیں گے جو قیامت تک کے لیے اس کو تعلیم دیتے رہیں گے. اور منکر نکیر تو پہلے آ گئے, سوال جواب ہو گئے, تو جنمی آیا جہنم اور کھڑکی کھول گئی, جنت کی کھڑکی کھول گئی. اس کو بعد دو فرشتے مقرر ہو جائیں گے اور قیامت تک اسے تعلیم دیتے رہیں گے. یہ حضور کی حدیث ہے. اور حضور حوضہ پاک شہنشاہ بغداد آپ نے فرمایا سفر الاخلاق میں فرمایا ان دو فرشتوں سے مراد یہ ہے, پہلا فرشتہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے, یعنی حضور کی روحانیت اسے حاصل ہوتی ہے جناب کی. اور دوسرے فرشتے سے مراد شیخ کامل ہے, دین کامل, اس کی روحانیت اس کی مدد کرتی ہے قیامت. اور پیران پیر نے فرمایا کہ ہم قیامت والے دن فرشتے کا بازو پکڑ لیں گے, جنت کے فرشتے کا, رضوان اس کا نام ہے. ہم اس کا بازو پکڑ لیں گے اور اس وقت تک ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک میرا ایک مرید بھی باہر رہے. حضور نے فرمایا تھا نا کہ ہم راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہا. حضور نے ساری امت کا ذمہ اٹھایا نا. حضور نے اللہ نے فرمایا بلا صاحب یوتی کا ربوں کا فقر دا معلوم القریب, ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی قیامت کا دن حضور کو راضی کرنے کا دن ہے. قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ نے حضور کو راضی کرنا ہے. اب حضور نے کیسے راضی ہونا ہے یہ حضور جانتا ہے. حضور نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ گیا. ایسے ہی پیران پیر نے فرمایا کہ میں فرشتے کا بازو پکڑ دوں گا اور اپنے مریدوں کو پہچان کے ان کو جنت میں داخل کروں گا, اور ایک بھی میرا مرید باہر رہا فرشتے کا بازو نہیں چھوڑوں گا. یہ پیران پیر نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ مرید کا واسطہ بھی مقصد بھی واسطے کا انا بھی کا پھر دنیا یوم قیامتی. اے میرے مرید میرے دامن کو مضبوطی سے تھام لے, میں دنیا میں بھی تمہارا مددگار ہوں اور حقبہ میں بھی تمہارا مددگار ہوں. دنیا میں بھی مددگار, حقبہ میں بھی مددگار. اور میرے دادا پاک حضرت امام دہلوی سرکار آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا میں جناب کی کلام پر ہی اختتام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا رے راہ پر کل عالم کا وقت صدر اعظم میرا
عدم کو ساڈا سر پر جلیا اور سلطان امیرا پیر فقیرا ماشاءاللہ سید قطب علی شاہ صاحب بخاری محلوی اور حضور غوث اعظم پاک شیخ بغداد کے بعد ان کی شان ہے. آپ فرماتے ہیں اے ہادی کل عالم دا وقت حضرت شاہ اتبایا نور سوایا. ان کا نام نامی اس پہ گرامی قطب علی شاہ بخاری محلوی. اے ہادی کل عالم دا وقت حضرت شاہ اتبایا نور سوایا عالم علم شریعت دا بچ کشف حقیقت پایا عالی پایا. صورت شکل شباہت نبوی پاک محمد آیا دین سکھایا. غلام محمد دے سر ہوئے قطب علی دا سایہ بارے خدایا. اور پھر اپنے شیخ کامل سید شیر محمد شاہ صاحب گیلانی مسجد سجود حقانی آپ کی شان میں فرمایا میم محمد عربی آئے بابر کانورانی گرد یمانی جبرائیل امین جہیل آن کرن دربانی ملک اسمانی کامل پیر مکمل اکمل شیر محمد جانی خاص گیلانی. سید شیر محمد شاہ صاحب گیلانی مسجد فیوض حقانی منبع اسرار یزدانی مطلع انوار رحمانی. آپ میرے دادا پاک کے شیخ کامل فرمایا